بعض حضرات سے یہ کہیں وہ صاحب مال بھی ہوتے ہیں، صاحب طاقت بھی ہوتے ہیں اور صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں۔ حج کا موسم آ جائے تو انہیں یہ کہا جائے کہ جناب علی، اللہ نے آپ پہ حج فرض فرمایا ہے کیونکہ آپ صاحب طاقت، صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہیں، تو اللہ کے گھر کا حج کر لیں۔ ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے، دیکھو جی میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ابھی ان کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے، بچے ابھی شادی کرنی ہے ان کی، تو اس صورت میں کیسے جا کے حج کر لوں؟ میرا تو حج بنتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں مجھ پہ اس وقت تک حج ہی فرض نہیں جب تک میں ان بچوں سے کا فرض ادا نہیں کر لیتا۔ تو یہ کہہ کہ وہ اس سے بری ذمہ ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں، انہیں کہہ دیں حج کر لیں، وہ کہ نہیں میں تو فلاں کو بھیج دوں گا، بس میں تو نہیں جاتا، میں جا نہیں سکتا، یا میرا ٹائم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بہانے۔ ایک بات یاد رکھو، حج کے لیے جو شرائط ہیں وہ قرآن پاک نے بیان کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں حج کی فرضیت میں جو شرط رکھی ہے وہ من استطاع، بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت ہے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، اتنا مال و زر موجود ہے کہ آپ بیت اللہ شریف جا بھی سکتے ہیں، واپس آ بھی سکتے ہیں۔ من استطاع ہے نا، استطاعت کی بات ہے۔ تو آپ پر حج قرآن و سنت کی روح سے اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ یا آج کے جدید دور میں یہ کہہ لیں کہ اتنے پیسے ہوں کہ جو حج کے خرچ اخراجات ہیں وہ 10 لاکھ ہو، 15 لاکھ ہو، جو بھی بنتے ہیں وہ بھی ہوں، اور اضافی رقم کہ جتنے دن آپ نے حج پر جانا ہے گھر میں اتنے خرچ اخراجات موجود چھوڑ کے چلے جائیں، موجود ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روح سے آپ پر حج فرض ہے۔ اب رہا کہ جوان بیٹی کا ہونا اور جوان بچوں کا موجود ہونا اور رشتے نہیں ہوئے یا شادی نہیں ہوئی، تو بھائی یہ تو بہترین، اگر اللہ نے آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں آپ وہاں جائیں، وہاں مقامات مقدسہ بیت اللہ شریف میں، میدان عرفات میں، مسجد نمرہ میں، وہ اللہ کے حضور دعا مانگے کہ مالک بے نیاز تو ان کے لیے اچھے رشتے، اچھے اسباب یا اچھی نسبتیں یا جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما دے، کیونکہ اسلام اور دنیاوی معاملات میں کوئی تصادم نہیں ہے، یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بالکل کوئی تصادم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، استطاعت ہے، طاقت ہے، صحت مند ہیں، تندرست ہے، تو آپ جائیں اور حج فرمائیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے حج نہیں کیا، صاحب طاقت بھی تھا، صاحب استطاعت بھی تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، حضور نے فرمایا پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ یہ تنبیہ کے لیے حضور فرما رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے حج سے راہ فرار اختیار کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی صحت مند ہے، تندرست ہے، صاحب مال ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، مگر جان بوجھ کے حج نہیں کرتا، یاد رکھو وہ گناہ گار ہے۔ حج بدل کسی کو حج اس وقت کرایا جا سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر سے مراد وہ اپاہج ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، نابینا ہو، اور اس کے پاس یہ آپشن ہی کوئی نہیں کہ کوئی آدمی اس کو وہاں جا کے طواف کعبہ کروا دے گا، عرفات میں لے جائے گا، باقی جو ارکان حج ہے وہ ادا کروانے والا کوئی ہے نہیں۔ تو اس صورت میں وہ صاحب مال ہے تو وہ کسی دوسرے کو بھیج دے،
حج کے لیے، اس کو حج بدل کہتے ہیں، تو اس سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، یا اس کو کسی ماہر طبیب نے، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے روکا ہے کہ یہ سفر تیرے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے گا، تو اس پر تو گنجائش ہے، کوئی جسمانی معذوری یا کوئی شرعی عذر، پھر وہ اپنا نائب مقرر کرے اور وہ حج ادا کرے، وہ حج بدل ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب وہ آخری عمر میں جاتے ہوئے اولاد سے کہہ رہا ہے کہ میں نے حج کوئی نہیں کیا، مجھ پر حج فرض تھا، تو لہٰذا میری طرف سے کسی کو حج پہ بھیج دینا۔ تو اولاد کے ذمے ہے کہ اس کی وصیت پر مرنے کے بعد عمل کیا جائے، کہ اس کے ترکے میں سے، یعنی تقسیم وراثت میں سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے، 1/3 کے ترکے میں سے اس کی اس وصیت جو حج بدل کی تھی اس پر عمل کیا جائے، اور باقی جو وراثت ہو اس کو تقسیم کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر میں جوان اولاد کا ہونا یہ آپ کے لیے حج کے لیے مانع نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب طاقت ہیں، آپ پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، جا کے کریں، اور حج بدل کسی دوسرے کو اپنی طرف سے حج کروانے کا آپشن اسی صورت میں ہے جب تم شرعی طور پر معذور ہو یا شرعی طور پر مجبور ہو، تمہیں روکا گیا ہے، جانے کوئی نہیں دیتا، ظالم بادشاہ ہے، پابندی ہے، داخل کوئی نہیں ہونے دیتا، آپ معذور ہیں، لنگڑے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، چل پھر نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے، تو اس صورت میں آپ کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیج سکتے ہیں۔